السلام علیکم۔ ہم سب ایک دوسرے کو رمضان مبارک تو کہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کبھی رک کر سوچا ہے کہ اس لفظ مبارک کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک وعدہ ہے۔ تو آئیے اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں کہ آخر رمضان کو مبارک مہینہ کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں، لفظ مبارک ہماری زندگی میں ہر خوشی سے جڑا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے مبارک ہو تو فوراً ذہن میں کامیابی، خوشخبری یا کوئی جشن سا آ جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا احساس ہے جیسے کسی نے آپ کو کوئی بہت ہی انمول تحفہ دے دیا ہو۔ اچھا، تو اب اصل سوال یہ بنتا ہے، ذرا تصور کریں کہ یہ زبردست خوشی بھرا احساس صرف ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ پورے کے پورے ایک مہینے کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس مہینے کی شان کا اندازہ صرف اس ایک بات سے ہو جاتا ہے کہ یہ نام، یہ لقب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اسے شہر مبارک کہا، یعنی ایک برکتوں بھرا مہینہ۔ یہ کسی انسان کی رائے نہیں، یہ نبوی سند ہے، تو اس کی اہمیت کو کہیں زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کسی ایک خاص دن یا کسی خاص عمل تک محدود نہیں ہے، نہیں، یہ پورے مہینے پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کا ہر ایک لمحہ، اس کی ہر ایک گھڑی رحمت اور برکت سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس مہینے کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ہمارے عام سے اعمال بھی خاص بن جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا ایک بابرکت عمل بن جاتا ہے۔ افطار کرنا اور کسی کو افطار کروانا برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یا بس خاموشی سے اسے سننا، ہر کام میں ایک نور شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ حرمین شریفین میں یہ مہینہ گزارتے ہیں، وہ تو ایک ایسی سعادت ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ رمضان کا کوئی بھی لمحہ عام نہیں ہوتا۔ اس کے دن برکت والے، اس کی راتیں برکت والی، اس کا ہر عشرہ رحمتوں سے بھرا ہوا، اور پھر وہ ایک رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، سب کچھ برکتوں میں لپٹا ہوا ہے۔ لیکن یہ برکتیں صرف عبادات تک ہی نہیں رہتی، یہ ہماری روح اور ہمارے دل پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ مہینہ مایوسی کا بہترین علاج ہے اور پریشان دلوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ ہر وہ شخص جو کہیں کھویا ہوا محسوس کرتا ہے، جو پریشان ہے یا جسے لگتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، ان سب کے لیے یہ مہینہ ایک جواب بن کر آتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اب امید کا دامن تھامنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس مہینے کی برکت ہر انسانی مشکل کا حل پیش کرتی ہے۔ اگر بیماری ہے تو شفا کی امید ہے، اگر قرض کا بوجھ ہے تو اس سے آزادی کا وعدہ ہے، اور اگر تنگی اور مشکل ہے تو فراخی اور خوشحالی کی یقین دہانی ہے۔ یہ مہینہ ہر مشکل کے لیے ایک روحانی جواب ہے۔ روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا مادی وعدہ بھی لاتا ہے، اور وہ وعدہ ہے رزق میں اضافے کا، رزق میں فراخی کا۔ اور یہ صرف کوئی خوبصورت خیال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستند حقیقت ہے۔ حدیث شریف میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، یہ بات بالکل واضح طور پر کہی گئی ہے کہ رمضان المبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ اضافہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بے پناہ فضل اور کرم سے فرماتا ہے۔ یہ اس کی خاص عطا ہے جو اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں پر ہوتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ ایک ہی چیز، برکتوں پر برکتیں۔ رمضان کا ہر لمحہ، ہر عمل اور ہر وعدہ اسی ایک لفظ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ جب ایک مہینہ اتنی برکتوں، اتنی امیدوں اور اتنے وعدوں سے بھرا ہو، تو یہ ایک انسان کی زندگی کو کیسے اور کتنا بدل سکتا ہے؟ یہی اس مبارک مہینے کا اصل تحفہ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔